بائبل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج بڑا خوبصورت کلام تو ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کلام پیش کروں جو ہماری کلیسیا کو درکار ہے۔ آج ہم کرسچن کریکٹر کے اوپر بات کریں گے۔ کرسچن کریکٹر میں سے ہم ایک پوائنٹ اٹھا رہے ہیں جو آپسی محبت کی بات کرتی ہے۔ محبت، کس سے محبت؟ اپنی ذات سے محبت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، برادرانہ محبت، ایک دوسرے سے محبت، وہ محبت جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی اور جو پاکیزہ محبت ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں جی؟ کہ تم سب آپس میں پیار کرو جس طرح میں نے تم سے پیار کیا، تاکہ لوگ تمہیں جانے کہ تم کس کے شاگرد ہو؟ کس کے شاگرد ہو؟ خدا کے شاگرد ہو۔ ہم دنیا کے شاگرد نہیں ہیں، ہم کس کے شاگرد ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ناصری۔ آج بڑی خوبصورت آیت، یوحنا رسول اپنے پہلے عام خط میں یوحنا رسول کو محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو ساری زندگی میں نے ٹیچنگ کس بات کی تھی؟ ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات کی ہے، اور وہ ٹاپک ہے محبت کے اوپر۔ وہ کیا ہے؟ محبت۔ آج اس دور حاضرہ میں لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ شیطانی محبت کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، وہ گندی محبت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس محبت کی طرف بڑھے ہوئے جس کو محبت سے تعفن، گندگی، فضلہ اور بدبو دار چیزیں نکلتی ہیں، لیکن در حقیقت محبت ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے۔ محبت کا لفظ اگر کسی کی پرسنالٹی پر کیا کرتا ہے؟ سوٹ کرتا ہے، تو وہ صرف خدا سدوس کی ذات پر۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو خداوند یہاں پر یوں فرما رہے ہیں اپنے ممسوح رسول، اپنے پیارے رسول کے توسط سے، اور آج میرے توسط سے شالوم پینتیکوسٹل کلیسیا کو، کہ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا، یہ پیغام جو میں سنا رہا ہوں، یہ پیغام آج کا نہیں ہے، یہ پیغام کل کا نہیں ہے، یہ پیغام پرسوں کا نہیں ہے، ایک مہینے یا سال یا صدیوں کا نہیں، کئی ملینیمز گزر چکے ہیں، کئی صدییں گزر چکی ہیں۔ یہ پیغام آغاز ہی سے ہے، تخلیق کے آغاز ہی سے، جب خدا باپ نے کریشن کا کام شروع کیا ہے، اور جب اس نے ایڈم اور ایو کو بنایا تو در حقیقت اپنی محبت کا ہی ثبوت دیا ہے۔ اس نے کریشن، یہ تخلیقات میں خدا کا عکس نظر آتا ہے، اس کی محبت کی شبیہ نظر آتی ہے، شبیہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے تو یہ عجیب و غریب کام دیکھیں کہ ہماری سہولتوں کے لیے خدا نے محبت کا اظہار کیا۔ اب وہی خدا جو خود محبت ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لوگ بھی آپس میں محبت کے ساتھ۔ جس طرح خدا نے آدم کو محبت سے بنایا اور اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا، اپنی شکل و صورت پہ بنایا، یعنی جیسے خدا پاک تھا، ہے اور رہے گا، اسی طرح اس کا یہ تقاضا تھا آدم بھی پاک رہے گا۔
لیکن آدم نے اپنے آپ کو ابلیس کا غلام بنا اور اپنی شبیہ کو بنا. اس لیے خدا کا کلمہ مجسم ہو کر آیا. کیا لکھا اس کے بارے میں لوکا طبیب کی معرفت کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. اس کے نجات دینے کے باوجود انفرادی طور پر ہم گناہ کرتے ہیں اور مجرم ٹھہرتے ہیں. لیکن سینٹ جون یہاں پر یوں بیان کرتے ہیں کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے, جو پیغام ابتدا سے آپ کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا رکھیں جی, ہم ایک دوسرے سے کیا رکھیں جی. اچھا یہاں پہ نفرت کیوں نہیں لکھا کہ نفرت رکھیں؟ ذرا غور کرو بات ہے, کیونکہ پکی بات ہے محبت تو رکھتے نہیں, نفرت نہیں رکھتے. کوئی بندہ جتنا مرضی آپ کے آگے جھک جائے گڑ گڑائے آپ نے معاف نہیں کرنا ہے, کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں. وہ چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں رہیں, مارتے رہیں, کوٹتے رہیں, بیڑا گرک کرتے ہیں, اس کے بدلے کے اپنا خود کروا لیں. لیکن سینٹ جون یہ نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے. جو پیغام ہے بائبل کو اگر ایک لفظ میں یا ایک سینٹینس میں آپ نے بیان کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے. خدا اگر کسی کو زیادہ سمجھ نہیں نہ آتی تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس سے صرف اتنی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بائبل کا حاصل نچوڑ اور اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے. بس اور تم نے کیا کرنا, محبت کرنی ہے. لیکن اگر جو کوئی محبت نہیں کرتا اور بغض رکھتا ہے اندر, حسد رکھتا ہے, قدورتیں رکھتا ہے, جو کسی کو معاف نہیں کرتا, معافی کی اسپرٹ نہیں ہے, وہ سمجھے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, وہ شیطان کی طرف سے. شیطان خدا کے لوگوں سے پیار نہیں کرتا ہے. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ یہ خدا کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیں. شیطان نہیں چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تجھ سے مارے, کوٹے, پھاڑے اور بیڑا گرک کر دے اور خدا کے مقدس کو اٹھا دے. یہ آپ جو باڈی سمجھ رہی ہے آپ کی باڈی نہیں ہے, یہ روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے. آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ خدا کے مقدس کو اٹھائیں. اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ شیطان کا نمائندہ ہے, کہ وہ شیطان کو خوش کرنے میں رہتے ہیں نہ کہ خدا کو. آگے بڑھتا ہوں, آپ کو اور زیادہ تفصیل سے بات سمجھ آئے. لکھا ہے کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کریں. میں نہیں کا لفظ استعمال نہیں ہوا, ہم کا جمع اسی کا استعمال ہوا ہے اور یہاں پر سب کی بات ہوا کیا ہو رہی ہے, ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. آگے بڑی خوبصورت بات ہے, اور قائن کی مانند نہ بنے. اس کی مانند قائن کون تھا؟ آدم کا بیٹا تھا. آدم کا پہلا بیٹا کون سا تھا؟ حضور آدم کو تو جانتے جس کی اولاد ہے اماں ہوا, تو آدم پتہ ہے نا اتنا کو. اس کے دو بیٹے ہوئے تھے, ایک قائن اور دوسرا ہابل. اور قائن کی مانند نہیں بننا ہے. آج بھی بہت ساری بہنیں اور بھائی جو قائن کی مانند کیسے دیکھتے ہیں, جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا, اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا, اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام اچھے تھے. آج بھی گھروں میں ایسا ہوتا ہے, آج بھی اس دور حاضرہ میں اس طرح ہے, ہم قائن کے رستوں پہ چل رہے ہیں. اگر آپ کا بھائی یا بہن کوئی اچھا کام کر رہا ہے بھی چھڑ جڑا لا امی اینو بہتا پیار کرتی ہے, ابو اینو پیار کرتا. بھئی جڑا بچہ کون رہے گا انہیں پیار کرنا, جڑا بچہ ماں باپ کا کہنا منے گا انہیں پیار کرنا. اور جو آپ اپنے آسمانی باپ سے پیار کریں گے, آسمانی باپ بھی اسی سے پیار کرے گا, اسی کو اپنے گفٹس دے گا, اسی کو اپنی نعمتیں دے گا, اسی کو اپنی برکتیں دے گا, اسی کو اپنا کلام دے گا. اور خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں, بدروہیں چلی جاتی ہیں, ناممکنات
بعد کام ممکن شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ کے سائے سے بدروئے دور ہو جاتے ہیں. تو جا کبھی ساڑھتا رہے میرے ویت کیوں نہیں تھا بھئی آپ جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ تو محبت کا رستہ ہے ہی نہیں. اب جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ تو خدا کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. محبت قربانی مانگتی ہے, کیوں نہیں ہم سمجھتے ہیں؟ محبت قربانی مانگتی ہے, سمجھنا پڑے گا. محبت خدا کا دکھایا ہوا رستہ جو محبت ہے, جو کلام مقدس ہے, اگر اس پہ چلنا ہے تو آپ کو مرنا پڑے گا, ہر روز مرنا پڑے گا. اور کس چیز کو مارنا ہے؟ خود ہی کو مارنا ہے, اپنی لالچ کو مارنا ہے, اپنے بغض کو مارنا ہے, اپنے حسد کو مارنا ہے, اپنی سوچوں کو مار دینا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی زندہ رہتے میرے عیب بھی جائے. تو ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت, تو کیسے ہم نہیں سمجھ پاتے ان چیزوں کو؟ ہم سمجھتے ہیں جیسے دنیا کو ڈیل کر رہے ہیں خدا کو ایسے ڈیل کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کے حضور آنا ہے تو پاکیزگی کے ساتھ ہے. بس پاکیزگی کا مطلب نہیں کہ چٹے کپڑے پا کے تو سونے کپڑے پا کے آئے ہو. آپ کے اندر جو گندگی اور تعفن اٹھتا ہے اس کو دور کرنا ہے. کوئی کسی نے بہرے ملتا ہے کتنے لگ رہا ہے کسی نے کھا ہی جانا ہے. یقین جانے ایسا ہوتا ہے. بغلا کہتا ہے یار میرا پیار نہ تو میرے ڈر لگتا ہے. یقین جانے میں کسی کے گھر میں چلا گیا اور بڑا عجیب سا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اور بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی اصلاح کریں. یقین جانے میں ان کے گھر میں گیا اور ان کی میاں بیوی کی آپس میں جھگڑا تھا. میرا تھا ہی نہیں, میری تو بڑی رسپیکٹ کر رہے تھے دونوں میاں بیوی, لیکن بات وہاں پر ٹھیک نہیں تھی. مجھے کھانا پکڑا اس نے اور مجھے تو بڑی عزت سے دے رہے ہیں سارے, دسترخوان سجا ہوا ہے کہ بھائی سب یہ بھی دے دیں. اور اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ میرے لیے بھی پلیٹ ہے, انہوں نے اینڈ پڑی اینڈ. اب انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ محبت کا سبب ہے. لیکن ناراضگی ہونا تو بہت بڑی بات نہیں. ناراض بھی بندہ اس سے جس سے محبت ہو, لیکن یہ لوگوں کو تماشا دکھانا یہ اچھی بات ہے. اس سے آپ اچھا میرے دل میں کیا ہوا مجھے نہیں پتا کہ اس کا ہسبینڈ نے کیا کرا تھا. میرے لیے جو بہن تھی وہ زیبا کام ہے, مجھے نہیں پتا اس کے ہسبینڈ نے اس سے کیا کیا ہے. لیکن یہ کوئی اچھی اخلاقیات کی بات نہیں. بھئی آپ کا جھگڑا گھر میں نپٹاؤ یا مجھے انوالو کر لو, بھائی صاحب سمجھاؤ نہ. میرے سے شیر بھی نہیں, لیکن میں نے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھی ہے, بات سمجھ آ گئی کہ جب کھانا پیش کرتا ہوں یہ انجلا کھا رہا ہے نہیں بیکاری ہے منگن والا ہے. لوگ تو مانگنے والے کو بڑی عزت سے دیتے ہیں. بھائی پلیز ایسے رویے نہ بیویاں شوہروں سے کریں نہ شوہر بیویوں سے, اور نہ بھائی بہنوں سے کریں نہ بہنیں بھائیوں سے کریں. کچھ بڑے مقدس رشتے ہیں میرے عزیز بہنوں, ان کی قدر کیا کریں. ماں باپ کا رشتہ یقین جانے ان کا متبادل ہی کوئی نہیں ہے. کوئی ایک دن ماں کو بول دیتا تو ساری زندگی میراث میں گانے کٹ دے. بڑا سینٹینس میں نے سرمن کے دوران بولا مدر ڈے کے کہ آج ماؤں کا دن نہیں ہے بلکہ ماں ہی سے ہر دن ہوتا ہے. آگے فادر ڈے رہا ہے کہ جانے ہم ایک دن ایک پھول دے کے یا سوٹ دے کے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, یا بردرز ڈے آتے ہیں یا سسٹرز ڈے آتے ہیں. تو اب یہ کیا محبت ہے؟ اگر کوئی بھائی کہہ دے بہن کو تو انہوں اگ لگ جاتی ہے, اگر ان بہن بھرا نوں کہہ دے انہوں اگ لگ جاتی ہے, اگر ماں بیٹی نوں کہہ دے انہوں اگ لگ جاتی ہے, پیو دھی نوں کہہ دے تو سر نوں ہڑ پڑنا شروع کر دے. سمپل سادہ سی بات ہے. مجھے یہ بات بتائیں, باہروں ملے دار کہنا, جب ملے دار کہنے گے نا تو پھر غیرت کا مسئلہ آ جائے گا. پھر وہ کوئی اچھی باتیں نہیں کہتے ہوتے. پھر جب کوئی باہر کے لوگ آ کے باتیں کریں گے نا تو آپ سمجھ جائیں پھر وہ اچھی باتیں نہیں کریں گے, پھر غیرت کا مسئلہ آ جائے گا. اس سے پہلے کہ آپ کی کاؤنسلنگ باہر والے کریں, اگر آپ کا گھر والا کوئی زندہ ہے نا اور آپ اس کو زندہ سمجھتے ہیں تو اس سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور ایک بات, بڑا بدقسمت وہ شخص ہوتا ہے جس کو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا, اور بڑا بد نصیب وہ شخص ہے جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں.
اگر آپ کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے, آپ کو کوئی کہنے والا, تو شکر کیا کریں. کس کا؟ خدا کا. ان سے پوچھو جڑی اپنی منجی آپ ہی بچھاندے نے, آپ ہی ڈاندے نے, آپ ہی روٹی پکاندے نے, آپ ہی واش روم کام کرتے نے, چلے جاتے نے, کوئی پوچھتا نہیں گھر آتا پیا میں کرو. ان کو بھی دیکھیں, کبھی دیکھیں پارکوں میں سوئے ہوتے ہیں وہ, بھائی کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے. کبھی زندگی دیکھی ان کی؟ نہ کوئی کپڑے دھوتا ہے, نہ کوئی سوارتا ہے, نہ پوچھنے والا ہے. میں اگر آپ کو کوئی کہنے والا تو شکر کریں. کائن کی مانند نہ بنے. کائن نے کیا جیلسی کی؟ کس سے کی؟ اپنے بھائی سے. کائن کے کام جو تھے وہ برے تھے, اس کے بھائی کے ہابل کے کام اچھے تھے. اور اس نے کیا کیا؟ کائن نے, دونوں خداوند کے حضور آتے ہیں, سٹوری سننے والی, دونوں خداوند کے حضور آتے ہیں اور خدا نے وہ خدا کو اپنے ہدیے پیش کر رہے ہیں. اب کیا ہے, کائن جو ہے وہ سبزیوں کا کاروبار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سبزیوں کا. اور جو ہابل ہے وہ بھیڑ بکری چرانے والا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور خداوند کے حضور جب جاتے ہیں نا, اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, دعوت کی ہوتی ہے, فرض کیتا ہے, سبزیوں کو خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. بھئی یہ نہیں دیکھو سانو نہیں ہے, میں سکی کرتے نہیں ہے, اگلے نے ہاڑی روٹی پکائی ہوتی, بچے بھی ہوتے ہیں. تو دستور ہے مشرقی, وہ کھان تے بچا رہے تھے نہیں نا, اگلا بھی سوچے گا لوگ کھان واسطے آ گیا ضرور. اینی تے حیا شرم سانو بھی ہوتی ہے. بھائی کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, چلو کچھ نہ کچھ نہیں تے تھوڑا بہت بندہ دیکھ کے آتا نا, اثر و رسوخ تیرے. اور ایسا آپ کرتے بھی ہوں گے, ایسا آپ, بھئی میں بھی کرتا ہوں, آپ سبھی بھی کرتے ہوں. یہ کلچر ہے. اسی طرح خدا کے گھر میں جانا ہے تو تب بھی ہم نے کچھ لے کے جانا ہے. اور آپ کسی کے گھر میں جاتے تو گندی چیز نہیں لے کے جاتے. سانو پتا ہوتا گندی چیزوں نے کہنا پھل بھی آپ ہی چک کے لایا, ساڈے تو بچے نہیں کھاتے, بعض لوگ انج بھی ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, نہیں 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 ایسی چیزیں تو ہمارے بچے کوئی بات نہیں دیکھیں. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چنگی نہیں لگی. آپ انڈرسٹینڈ کریں, اور ضروری ہے کہ آپ بیسٹ دیں. آپ جب کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو آپ کیا کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اور یہی ڈیمانڈ خدا بھی کرتا ہے. یہی ڈیمانڈ کون کرتا ہے؟ خدا بھی کرتا ہے. اب کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں. آدم سب سے پہلے بنا, آدم اور ہوا کے 2 بچے ہوئے. اس کا ایک بڑے بیٹے کا نام قائن اور چھوٹے کا بیٹے کا نام ہابل. ہابل جو تھا وہ بھیڑ بکری چرایا کرتا تھا, اور قائن جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا, سبزیوں اگاتا تھا. اب جب وہ خدا کے حضور گئے نذرانے لے کر, تو جو ہابل تھا نا, جو چھوٹا, انہیں کیا خدا کے کول جانا ہے. بھائی خدا تو بڑا تو کوئی ہے نہیں, ساڈا پیو ہے, روحانی باپ ہے. اس نے اپنا سب سے بیسٹ بچڑا نا, جڑا پلیا ہوا, پلیا بچڑا, جنہ گوشت بھی چنگا بلا ہے, پلیا بچڑا, اس نے وہ خداوند کے حضور نظر کیا. کیا کیا؟ اے نہیں کہ مریا مروڑا لتا تو چٹن تو بازار جی میں برائدر مرغی ہوتی ہے, اس طرح کا نہیں. اب جو قائن تھا نا, قائن نے کیا بڑی سوچ, انہیں کیا خدا کو بڑی کھاڑ کی ضرورت ہے. انہیں گلیاں سڑیاں سبزیاں چک کے خداوند کو لایا, اور خدا کو ٹھگ سکتا نہ, تو خدا کو ٹھگ سکتا نہ خدا کے خادموں کو ٹھگ سکتا ہے, کیونکہ خدا کے خادموں میں سے خدا نظر آتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے سوچ کے ذرا ہدیہ بھی ڈالا گیا اور خدا کے گھر میں بھی دیا گیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ خدا نے ہابل کا نذرانہ تو قبول کر لیا. خدا نے ہابل کا نذرانہ تو قبول, خدا کو بکرے بچڑوں کی ضرورت نہیں تھی. خدا کو اندر سے پیار کی ضرورت ہے, وہ پیار جو وہ خود کرتا ہے. خدا اگر گندی چیز نہ بندے کو کھا لو, تو خدا نو گندیاں چیزاں دیتے رہو. یہ کیا تعلیم. تو خدا نے ہابل کا جو چھوٹے کا تھا نذرانہ وہ قبول کر لیا, اور قائن کو کہا تو یہ میرے لیے کیا لیا ہے, کیا تیرے دل میں میرے لیے اتنی عزت ہے, جا میں تیرا نذرانہ قبول نہیں کرتا. اس دونوں بھائیوں میں دشمنی پڑ گئی, دونوں بھائیوں میں, اور دشمنی اس قدر پڑی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. بڑے بھائی نے. اور آج غورطلب بات یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں, ہمارے اس کلچر میں, ہمارے گرد و نواح میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا روحانی قتل کر رہے ہیں, اس کو مار رہے ہیں. اگر آپ کو کسی کو خوش کرنا نہیں جانتے تو اس کو پریشان بھی مت کریں. اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اس کو دکھ بھی نہ دیں. کیوں دیتے؟ کیا رہے آپ کے پاس؟ اپنے رویوں سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنی باڈی لینگویج سے, اپنی گفت و شنید سے, اور اپنے طرح طرح طریقوں سے پریشان کرنا چھوڑ دے. جس دن آپ ابلیس کے ہاتھوں پھنس گئے اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, جب وہ
तो क्यों समझ नहीं आ रही है कि खुदा कहता अपना बदला मत लो, तेरा बदला मैं लूंगा। जब खुदा बदला लेगा तो आपको बड़ी समझ आती है। इतना भी जब मिस्र में फिरौन का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो खुदा ने वहां पर अपना मखलूक मूसा भेजा, और मूसा के सबब से खुदा ने वहां पर आफतें भेजी और मिस्रियों के पहलौठों को मार दिया। ऐसा ना हो कि जब आपके घरों में आफतें आए और एक बंदा भी बाकी नहीं। इसलिए बर्रे के लहू की कुदरत के नीचे आ जाए, अपने आप को उस कदर उस जगह पे मत ले जाए जहां पर खुदा की लाठी में आवाज हो जाए। माफ करें एक दूसरे को और दिल से करें, मोहब्बत किया करें। दिखावे की मोहब्बत पता चल जाता है, क्या नहीं पता चलता दिखावे का? कोई बटर लगा रहा है आपको पता नहीं चल जाता कि अभी भी हम भोले हैं? क्या नहीं लगता है? एक पास वो फूलो फड़े हैं तो पीछे उन्होंने खंजर फड़े हैं, क्या आपको पता नहीं चलता? तो प्लीज कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार है। और मैं आपसे कहूंगा कायन की मानद ना बने, क्योंकि भाई ने भाई को कत्ल किया है। आज भी बहुत सारे घरों में आप लोग क्या करते हैं, बहनें बहनों को कत्ल करती है, भाई भाई को कत्ल करता है, भाई बहनों को कत्ल करता है, बहनें भाई को कत्ल करती है, माँ बाप बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप को कत्ल कर रहे हैं। तो प्लीज रिश्तों को अहमियत दीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत रखिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियों पर